بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ایک علیمہ بی بی نے کہا کہ میرے بھائی کو مل کے جانا ہے. اب یہ کوئی مطالبہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی پولیس اکٹھی کر دو پنجاب کی. لیکن آج سب دنوں سے پہلے سے زیادہ رش وہاں پہ ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے. تفصیلات تو آتی جائے گی. اب یہ کیا ہے آخر؟ یہ ری ایکشن ہے جو آپ نے کل کیا ہے پورے ملک میں. ایک مرضی کے نتائج آپ نے حاصل کیے ہیں. یہ مریم نواز بیچاری تو کوشش کر رہی ہے کہ میری کارکردگی کی وجہ سے یہ ووٹ ملے ہیں. اب اس میں وہ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ بھائی کارکردگی آپ کی جو ہے وہ ہوتی جس پر بار بار یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو. تو وہ یہ 5% سے 7% ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہوتا جو 2-3 سیٹوں کے علاوہ یہ ایک بڑا ضمنی الیکشن تھا جس کو خود آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا جنرل الیکشن تھا. اب وہاں کی جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ تو بھائیں بھائیں کر رہے تھے. کوئی وہاں آدمی موجود نہیں تھا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوجی جو ہیں وہ پولنگ باکس اٹھا کے ایک کو نیچے پھینک رہے ہیں, دوسرا بھر کے وہ رکھ رہے ہیں اور ان کی گنتی بھی کریں گے, ایمانداری سے کریں گے. کبھی یہ کوئی عقل کی بات نہیں کرتے. کون؟ ہماری جنرل سیمان. وہ جو اتنا زیادہ طاقت ہے ان کی بے وقوفی ہے, دماغ کے اندر پاگل پن ہے, وہ یہی کراتا ہے. کہ قوم جو کچھ سوچتی رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم ہی مالک ہیں اس ملک کے. اور ابھی ان کا عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن نہ بڑھے تو ہوا نہیں ہوگی ان کے اندر. اپنی ایکسٹینشن جو ہے وہ بھی لینی ہے انہی سے جن کو بنایا ہے. جیسے وہ مکہ کے قریش اپنے ہاتھ سے بت بنا کے پھر اسی سے ہی منتیں مانگتے تھے کہ اے لات, اے عزا,
ہمیں بیٹا دے دے. اور یہ تو خیر بیٹا لے بھی لیتے ہیں، جو ان کے بنائے ہوئے ہیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، فلانا، ایم ایل اے، جیسے اب بنا رہے ہیں، ایم پی اے بنا رہے ہیں. مجھے تو اقبال نے کہا تھا بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، میں اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. وہ تو بات یہ کر رہا تھا کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ باقی چھوڑیں، یہ جو ہے مقدر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. بس وہ تو اور تھا کہ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. تو وہ علامہ اقبال کہہ رہا تھا کہ میری جو فیکٹری لگی ہوئی ہے کارگاہ، اس میں انجم بنتے ہیں، ستارے بنتے ہیں. تمہاری ہمت ہے اپنے مقدر کے ستارے کو خود پہچان لے. وہ تو سوچ اور تھی علامہ اقبال کی، لیکن یہ یہاں ایسا لگتا ہے عاصم منیر کہتا ہے کہ وہ میں ہی اس دور کا اقبال ہوں، میں ہی ارسطو ہوں، اور بنتے ہیں میری فکر گاہ میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. پھر یہ ان کو ستارے بھی پہچان کے دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ لے لو، یہ تم ایم پی اے لے لو، تم ایم ایل اے لے لو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم کے نمائندے ہیں. یہ ہماری جو فوج ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں، ان سے کون پوچھے. انہوں نے ابھی وہ آئے ہیں آئی ایم والی جو ہے، وہ ساروں کے لیے کہتے ہیں ان کا جو جا کے احتساب کیا جائے، لیکن وہ خود ان کی طرف جاتے ہوئے ان کے احتساب کی بات ہی نہیں کرتے. آئی ایم والے فوجیوں کے احتساب کے نظام کی بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے، ہم اپنے اس کے مطابق لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یہ جزا دیتے ہیں. ابھی 78 سال سے تو جزا ہی مل رہی ہے ان کو، سزا تو پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے، پاکستان کے عوام کی طرف سے آتی ہے. انہوں نے تو کسی کو آج تک پکڑا نہیں ہے. ایک جنرل وہ 500 ارب کی پیسے اٹھا کے چلا گیا، اس سے سوال کرتے ہیں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمارے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا، اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، تمہاری ضرورت کیسے ہے؟ لوٹ پاٹ کے لے کے بیٹھا ہوا ہے لندن امریکہ میں، سارا کچھ لے کے گیا ہوا ہے، کاغذات میں اسے شو ہی نہیں کی بہت ساری چیزیں. تو اس سے ایک دو سوال کر لیتا ہے، وہ کہتے تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے؟ یہ اعزاز سید جو ہے یہ بھی بڑے سوال اٹھاتا ہے قریب جا کے. انہوں نے کہا خبردار تمہاری لاش اٹھانی پڑے گی، ہمیں لگتا ہے تم جیسے سوال کر رہے ہو. تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ باقی تو نظام ہے.
मुल्क हैं, कौमें हैं, चलते रहते हैं, बस एक स्टेज आ जाती है कि फिर न मुल्क रहता है वो, न वो लोग होते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। ये हमें वो दिन दिखाना चाहते हैं और करीब है हमारे दिन, वो दिन। तो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि निज़ाम मुल्क चल रहा है, अल्लाह के सहारे चल रहा है, कि नहीं भाई, अल्लाह भी एक आपको मुद्दत देता है कौमों को, फिर वो सजा देता है, फिर वो हिसाब मांगता है। अल्लाह अल्लाह के खाते में मत डाले, ये हर चीज करेंगे। बहरहाल इन्होंने बेशुमार लोगों को, मैं वो एडमिरल जो था, जो जिन्होंने फ्रांस के साथ मिलके हमारी मंगवाई थी आबदोजें, 400 अरब पैसे खा लिए गए। जरदारी साहब का नाम आता था, उसका नाम आता था, फ्रांस के एक नायब सदर का नाम आता था। फ्रांस के नायब सदर को तो उन्होंने वो अदालत लगाई और उसको सजा दे दी, 28 साल सजा दे दी अपने नायब सदर को। अभी तक वो चक्की पीस रहा है स्ट्रासबर्ग के अंदर, वहां बादशाह बन के नहीं बैठा। सत्तोदीस वर्साई के पास चक्की पी रहा है। ये बैठे हुए हैं संघासन में, बैठे हैं, इक़्तिदार पे बैठे हैं। वो एडमिरल अब तो मर गया कहीं, मुझे वो किसी ने पूछा नहीं। जब उसको ये लेके आया अमेरिका से, उसके हाथ उसको खाना खिलाने के लिए जो बहरे आते थे, हमारे लिए तो एक पतली सी दाल की प्लेट छोटी सी और 2 ये तवे के फुलके, ये था हमारा सारे दिन की खुराक जेल में। उसके लिए दुनिया जहान के अनवाओ अकसाम के उसके सामने फ्रूट होते थे। जो बहरे आते थे हाथ में ग्लव्स पहन के, और जो बहरे बड़े बड़े हाथ के ऊपर मलका को सर्व करते हैं, उसको खाना ऐसे सर्व किया जाता था हमारे सामने। हम देख रहे हैं इस मुल्क के, इसके बावजूद बड़ा एहसास तबीयत रखने के बावजूद जिंदा है, इसी मुल्क के अंदर जिंदा है, जहां पर हमारे ही वसाइल पर हमारे जर्नैल, हमारे ब्रिगेडियर उड़ा रहे होते हैं दौलत, और हम उनको रोक नहीं सकते। अब देखें IMF जो है क्या कर लेती है उनका। थैंक यू।